الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 19 نومبر 2023 کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے 20 نومبر 2023 کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 33 تک، آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 33 تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ آیات میں حاجیوں کا ذکر ہے اور حج کے متعلق احکامات کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ شریف تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اعلان فرما دیں لوگوں کو کہ لوگ آ کر اس کا حج کیا کریں۔ تو حاجیوں کا ذکر تھا۔ آج جو آیات پڑھی اس میں سے پہلی آیت یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لیقضوا تفثهم، پھر حاجی لوگ اپنا میل کچیل دور کر دیں، ولیوفوا نذورهم، اور اپنی نظریں پوری کر لیں، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور بیت عتیق کا طواف کریں۔ میل کچیل دور کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میل کچیل دور کر لیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حاجی بندہ یا عمرہ کرنے والا بندہ احرام پہن لیتا ہے، احرام کی نیت کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے پھر ناخن کاٹنا، بال تراشنا، سر کے جسم کے کوئی بھی بال تراشنا، یہ شرعاً منع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں پہننی، امامہ نہیں پہننا، سر ننگا رکھنا ہے، اور بھی اس طرح کی حاجی کے لیے چند پابندیاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ پابندیاں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں جب حاجی بندہ قربانی کر لیتے ہیں۔ جب قربانی کر لیتے ہیں تو پھر یہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حاجی بندہ اپنی قربانی کر لے تو پھر اس کے بعد اپنا میل کچیل دور کر سکتے ہیں، اپنے ناخن کاٹیں، اپنے بال تراشیں، جسم کے زائد بال صاف کریں، صفائی ستھرائی سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ کریں۔ ثم یقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، اور اپنی نظریں پوری کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی لوگ ایسا کرتے تھے اور ایسا کرتے ہیں کہ حج کے دوران کوئی منت مان لیتے ہیں حج سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائی تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک تو واجب قربانی ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی اور قربانی بھی کریں گے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی نظر مانی ہوئی ہو، کوئی کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے حج کی توفیق دی تو میں فلاں نیک کام کروں گا، کسی کام کی نظر مانی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہ حاجی لوگ اپنی نظریں بھی پوری کر سکتے ہیں، وہ اپنی نظر پوری کر لیں۔ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور بیت عتیق کا طواف کریں۔ بیت تو آپ پتہ ہے گھر کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، بیت اللہ خانہ کعبہ شریف کہتے ہیں نا بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر۔ تو عربی میں ویسے بیت کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں رات گزاری جائے، تو گھر میں بھی انسان رہتا ہے، رات گزارتا ہے، اس لیے گھر کو بیت کہتے ہیں۔ اور بیت اللہ ہو
تو مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا گھر. بیت کا معنی تو گھر ہو گیا. عتیق کا کیا معنی ہے؟ عتیق کے دو معنی. ایک عتیق کا معنی ہوتا ہے پرانا، قدیم. تو خانہ کعبہ شریف کو بیت عتیق اس لیے کہتے ہیں، پرانا گھر اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا ہے وہ خانہ کعبہ شریف بیت اللہ ہے، اس لیے اس کو بیت عتیق بھی کہا جاتا ہے. دوسرا معنی عتیق کا ہے آزاد. کیا معنی ہے؟ عتیق، آزاد، اس کا معنی ہے عتیق کا. جیسا کہ آتا ہے عتق رقبۃ، غلام کا آزاد کرنا. تو عتیق کا معنی ہے آزاد. تو بیت اللہ کو آزاد گھر کیوں کہا گیا؟ خانہ کعبہ شریف کو آزاد، ایسا گھر کہ جو آزاد ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ یہ ایک حدیث پاک میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہے. اس میں یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے بیت عتیق اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظالموں کے قبضہ کر لینے سے آزاد رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے اس میں کافروں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، فتح مکہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ شریف کو بتوں سے کیا کر دیا؟ پاک کر دیا، آزاد کر دیا. کافروں کا جو تسلط تھا، قبضہ تھا، اس کو چھڑا دیا، کافروں کے قبضے سے آزاد کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو خانہ کعبہ شریف کو بیت عتیق بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا گھر جو ظالموں کے قبضے سے آزاد ہے. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک، یہ ساری باتیں یاد رکھو، ساری باتیں یاد رکھو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت والا قرار دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت والا قرار دیا ہے، جیسے خانہ کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد نبوی شریف حضور کی مسجد ہے، روضہ رسول ہے، اسی طرح اذان ہے، نماز ہے، دینی جتنی چیزیں ہیں، دینی شعائر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت والی چیزیں قرار دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی ان کی عزت کرے گا، جو بھی ان کی عزت کرے گا، تعظیم کرے گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہو خیر لہ عند ربی. تو اللہ کے ہاں اس کا یہ عمل بہت پسندیدہ عمل ہے، اس کے لیے پسندیدہ عمل ہے، اور اس بندے کے لیے بھی یہ بہت بہتر ہوگا، اس لیے کہ یہ ان چیزوں کی عزت کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت والا قرار دیا ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے تمام جانور حلال قرار دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی تمہارے اوپر تلاوت کی گئی ہے. مشرکین مکہ ایسا کرتے تھے، جو مکہ کے مشرک تھے، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، اپنی طرف سے کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا. جیسے سورہ انعام آیت نمبر 137 اور 144 میں ہے. سورہ انعام 7ویں پارے میں، سورہ مائدہ کے بعد، یہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. اور اس کی آیت نمبر کون سی ہے؟ آیت نمبر 137 سے 144. تو اس میں اللہ تعالیٰ ان جانوروں کا ذکر کرتے ہیں جن کو ان کافروں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا. یہ سورہ انعام اور آیت نمبر اس کی 37 میرے سامنے ابھی کھلی ہے. تو کون کون سے جانور ہیں؟ تو وہ کہتے تھے وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَ ظُهُورُهَا. کچھ جانور ایسے تھے کہ انہوں نے ان کی پشتوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا. پشتوں کا حرام قرار دینے سے کیا مطلب ہے کہ یہ ان کی ایک رسم تھی کہ کسی سواری کے جانور کو کسی بت کے نام پر وقف کر دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس پر سواری کرنا حرام ہے. یعنی اپنے کسی جانور کو کہتے کہ یہ بت کے نام پر وقف ہے، پھر اس پر وہ سواری نہیں کرتے تھے. تو ایسے حرام قرار دیتے تھے کہ اس پر سواری کرنا اب حرام ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے بت کے نام پر وقف ہو گیا. جیسے اونٹ پر پھر سواری نہیں کرتے تھے. ایک ان کا یہ طریقہ تھا. دوسرا یہ کہتے وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ. اور
کچھ چوپائے وہ ہیں جانور جن کے بارے میں وہ اللہ پر یہ بہتان باندھتے تھے کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. ٹھیک ہے, کچھ ایسے کرتے تھے کہ کچھ جانوروں پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ اپنے بتوں کے نام پر ان کو وقف کر دیتے تھے. اور اس کے بعد فرمایا وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا. یہ کہتے تھے کہ یہ جو ابھی مادہ جانور ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ جب پیدا ہوگا تو کہتے ہیں یہ خالص ہمارے مردوں کے لیے حلال ہوگا اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہوگا. یعنی اپنی طرف سے انہوں نے کچھ باتیں گڑھ لی تھیں اور کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی جانور حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے, سارے جانور جو حلال جانور ہیں تمہارے لیے ان کا کھانا پینا, ان پر سواری کرنا, یہ تمہارے لیے جو سواری والے ان پر سواری کرنا یہ تمہارے لیے حلال قرار دیے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیے؟ حلال قرار دیے ہیں, سوائے ان جانوروں کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ حرام ہے. وہ کون سے ہیں؟ وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے ہیں. سورہ مائدہ 6 پارے میں, یہ میرے سامنے دیکھیں الحمدللہ خود کھل گئی ہے. تو یہ سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 3, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. کون کون سے جانور حرام ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. ایک مردار, اپنی موت مر گیا ہے ایک جانور, ٹھیک ہے جی, آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا, وہ مردار اسے کہتے ہیں, تو یہ حرام ہے. والدم, اور بہتا ہوا خون حرام ہے. بہتا ہوا خون حرام, یعنی جب جانور کو ذبح کرتے تو جو گندا خون نکلتا ہے وہ حرام ہے. ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت, بارلے کا, خنزیر کا, سور کا گوشت, یہ حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی, اور وہ حرام ہے کہ جس جانور پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا ہو. ذبح کرتے وقت اللہ کے نام پر قربان نہ کیا ہو, کسی بت کے نام پر یا کسی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام پر اس کو قربان کیا ہو تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جانور کے لیے ضروری ہے اس کے حلال ہونے کے لیے کہ اللہ کا نام بسم اللہ اکبر کہہ کر اس کو کیا کیا جائے؟ قربان. کسی نبی کا بھی نام لیا پھر بھی حرام ہو جائے گا, ولی کا, نبی کا, کسی بت کا, کسی بھی چیز کا, وہ جانور حرام ہو جائے گا. اس لیے کہ جانور کے حلال ہونے کے لیے اشارہ یہ ہے کہ وہ کس کے نام پر ذبح کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کے نام پر. ایک اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمنخنقہ, وہ جانور حرام ہے جو گلا گھٹنے سے مرا ہو. گندے میں پھندا پھنس گیا, رسی پھنس گئی, جانور مر گیا گلا گھٹ کر, تو یہ بھی حرام ہے. والموقوذہ, موقوذہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو. وٹا وٹا کسی نے مارا, جانور مر گیا, یا اوپر سے گر کر پہاڑ سے گر کے مر گیا چوٹ لگنے سے, ٹھیک ہے جی, تو وہ بھی حلال نہیں ہوگا, وہ بھی حرام ہے. والمتردیہ, متردیہ کہتے ہیں جسے اوپر سے گر کر مرا ہو. والنتیحہ, نتیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو. وما اکل السبع, اور وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو وہ بھی حرام ہو جائے گا. وما ذبح علی النصب, جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو, بتوں کے سامنے اس کو ذبح کیا گیا بتوں کے تقرب حاصل کرنے کے لیے, وہ بھی حرام ہے. تو یہ جانور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرام ہیں. ان کے علاوہ جو مشرکین مکہ اپنی طرف سے حرام کرتے ہیں وہ حرام نہیں ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. اب اللہ تعالیٰ جو اصل وجہ بنتی ہے جانوروں کو حرام قرار دینے کی, جو مشرکین مکہ حرام قرار دیتے تھے, اللہ تعالیٰ اس وجہ کو بھی ختم فرما. وہ بتوں کی وجہ سے حرام قرار دیتے تھے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم بتوں کی گندگی سے بچو, بتوں کی گندگی سے, جو مورتیاں بنا کر ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. حضور نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں, بیویوں کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کریں, لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو جھوٹی بات سے بھی اجتناب کرو, بتوں کی گندگی سے بھی اجتناب کرو اور جھوٹی بات سے بھی اجتناب کرو. حنفاء للہ غیر مشرکین بھی, ایسے کہ بالکل اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے اور آیت نمبر 29 اور 30 کی مختصر سی تفسیر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 31 اور 32
ان میں اللہ تعالیٰ ایمان کی ایک مثال دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی کیسی مثال دی ہے ان آیتوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 29 اور 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ثم لیقضوا تفثہم، پھر حاجیوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کر دیں۔ ولیوفوا نذورہم، اور اپنی نظروں کو پورا کر دیں۔ ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور حاجیوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پرانے گھر کا طواف کریں۔ ذالک، یہ ساری باتیں یاد رکھو ایمان والو۔ ومن یعظم حرمات اللہ، جو بھی تعظیم کرے گا ان چیزوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت والا قرار دیا ہے، فہو خیر لہ عند ربی، تو یہ اس کا عمل اس بندے کے حق میں بہتر ہوگا اس کے رب کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے یہ جانور حلال قرار دیے گئے ہیں۔ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، سوائے ان جانوروں کے جن کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کر دی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تم بچو بتوں کی گندگی سے۔ وَاجْتَنِبُوا، اور بچو اجتناب کرو، قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا